بفضل خدا تو وہ درد آپ کا جاتا رہے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر شفا دیں گے۔ اور یہ بہت بڑی مشکل سے اس کی 9 بجے کی اپوائنٹمنٹ ملی ہے، 6 بجے کی بھی ملے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شاعر نے کیا کہا ہے، شعر تو یاد نہیں ہے، یہ کہا ہے کہ زندگی ایک درد کا نام ہے۔ اور آپ یقین مانیں ہمارے یہ تب احساس ہوتا ہے جب آپ صبح اٹھیں تو کہیں یہاں درد نکلی ہے، کہیں کمر میں درد ہے، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کے گردے میں درد ہے، کسی کی کان میں درد ہے، کسی کے سر میں درد ہے۔ ہم سب کی زندگی میں درد کا ساتھ بہت پرانا ہے، اور کبھی ایسا درد جو دل سوز ہوتا ہے، کبھی ایسا درد جو ہم اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں، اور ان درد کی پین کلرز کھا کھا کے ہم اپنے دوسرے اجزاء کو بھی بیمار کر دیتے ہیں۔ زیادہ پین کلر کھانے سے آپ کے کڈنی افیکٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے معدے کا برا حال ہو جاتا ہے۔ معدے کی تکلیف، معدے کی بیماری جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے، کیونکہ معدہ ہی ساری بیماری کو پھر پورے جسم میں پھیلاتا ہے۔ تو ہم اپنے درد میں صرف دوائیوں کا اہتمام تو کرتے ہی ہیں، ڈاکٹر کی کہی ہوئی دوائیاں بھی ضرور کھائیں، لیکن آج میں آپ کو ایک بڑا زبردست وظیفہ بتانے جا رہی ہوں کہ درد کے مقام کو آپ نے جب اس پہ وہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا تو وہ درد آپ کا جاتا رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر شفا دیں گے۔ اور یہ بہت آسان طریقہ کار ہے کہ اس میں نماز فجر پر آپ جب اٹھیں تو نماز فجر کے بعد، لیکن اچھا یہ دیکھیں آپ کے زیادہ تر ہمارے ہر وظائف میں نماز کی بات آتی ہے، کبھی کوئی فجر کے ساتھ ہے، کوئی مغرب کے ساتھ، کوئی ظہر، کوئی عصر، لیکن نمازوں سے منسوب کیوں کیا جاتا ہے وظائف کو؟ یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویسے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، جیسے میں کوئی صبح کا وظیفہ بتاتی ہوں فجر کے بعد کا، تو لوگ کہتے ہیں ہم اس کو دن کے کسی اور پہر میں نہیں، کیونکہ فجر میں ہم اکثر اٹھتے نہیں ہیں۔ تو میرا ایک ہمبلانہ معصومانہ سا سوال ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، ہم اپنی نیند خراب کر کے، ہم اپنی نیند اتنی پیاری ہے تو ہم اپنی رب کی رضا کے لیے اگر صبح فجر پہ نہیں اٹھ سکتے تو ہم اس سے چاہتے ہیں کہ وہ ساری رحمتیں، برکتیں، ہمارے سارے مسئلے یوں حل کرتے۔ لیکن ٹھیک ہے وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اس کو مانتے نہیں، لیکن کچھ چیزیں ہمارے پہ بھی، ہمیں بھی اپنے اندر بہتری پیدا کرنی چاہیے۔ فجر پہ اٹھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، ہم کوشش کریں تو ہم ضرور اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھنا اللہ کا بڑا، اور نماز بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کو کہا گیا ہے، تو اس لیے نماز کے ساتھ، اور نماز کے وقت جب نماز کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے بالمشافہ، اور ایسے سامنے آمنے سامنے، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ جب نماز پڑھیں تصور کرنا چاہیے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہے، موجود نہیں ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے حاضر ہوں۔ مطلب اللہ آپ کو جب آپ نماز میں قبلہ رخ ہو کے اللہ سے مخاطب، پوری نماز جو ہے نا وہ اللہ سے خطاب سے گفتگو ہے۔ وہ خوبصورت آپ کو اگر آج کسی سی ایم، کسی منسٹر، کسی بڑے بیوروکریٹ کا ٹائم ملے، آپ مس کریں گے؟ آپ صبح بھی اٹھ جائیں گے، پہنچیں گے یار یہ میرا کام کر دے گا، آپ کا کوئی بڑا کام پھنسا ہو اور وہ آپ کو بلائے تو آپ تو شام سے صحیح سے سوئیں گے بھی نہیں، کپڑے ریڈی کر کے رکھیں گے کہ یار صبح بڑی مشکل سے اس کی 9 بجے کی اپوائنٹمنٹ ملی ہے، 6 بجے کی بھی ملے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ مالک جس کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے، جس کے حضور اس سے اپنے مخاطب ہو کے دل کی باتیں کرنی ہیں، الحمد کرنا، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اس سے اپنی باتیں کرنی ہیں، اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے، اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو اس سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی میں جذباتی ہو کے سائڈ پہ نکل گئی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جس جسم کے حصے پہ درد ہے وہاں آپ نے ہاتھ رکھ کر اس کو دم کرنا ہے۔ 40 بار جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کا اسکرین پہ بھی لکھا آئے گا، میں ایک بار آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील, तबारकुल्लाह ahsanul खालिकीन, ला हौल वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। ये छोटा सा मुख्तसर सा ये 40 बार पढ़कर आपने अपने जिस्म के उस हिस्से पे जहाँ तकलीफ़ है हाथ फेरते जाना है और 40 बार इसको धराते धुराते फिर दम कर लेना है ऐसे करके। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी दर्द जाती रहेगी और आपको इसका आराम आ जाएगा, मुस्तकिल उस दर्द का ख़ात्मा बिलखैर हो जाएगा। और दुआ में याद रखें, और कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो, कोई चीज़ ऐसी आपको लगी हो, किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद मेरा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कोशिश होती है कि शायद मेरे कुछ अल्फाज, कुछ बात आपके दिल पे उतर जाए और आप उस पर अमल करें, और उसकी बदौलत, मैं थोड़ी सी लालची हूँ, उसकी बदौलत अल्लाह ताला आखिरत में मेरे मग़फ़रत का भी कोई सबब बनाए। बहुत शुक्रिया।